فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج خلاصۃ القرآن کے حوالے سے ہمارا 20واں سپارہ ہے اور اس کے کل 16 رکوع ہیں، جس کا خلاصہ انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ ابتداء امن خلق السماوات والارض سے ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں ایک بڑا عجیب سوالیہ انداز اپنایا، اور یہ بڑا مضبوط انداز ہے جس کے بعد انسان لاجواب ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے تھے یا اس کا انکار کرتے تھے، تو اللہ پاک نے پوچھا یہ بتاؤ کہ زمین و آسمان کس نے بنائے ہیں، اور یہ بتاؤ یہ پانی آسمانوں سے کون برساتا ہے، یہ کھیتیاں کون اگاتا ہے، اور یہ بتاؤ کہ یہ زمین کو کس نے بچھایا، پہاڑ کس نے لگائے، پھر کہا یہ بتاؤ مظلوم کی جو دعا ہے اس کو سننے والا کون ہے، کہ یہ بتاؤ تمہیں سمندروں میں راستے کون دکھاتا ہے، خشکی میں کون راستے بتاتا ہے، اور یہ بتاؤ کہ ہوائیں کون چلاتا ہے۔ یہ سب پوچھا کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے، مخلوق کو پہلی بار بنایا کس نے ہے۔ ہر ایک کے جواب میں اللہ نے فرمایا الہ مع اللہ، کیا بتاؤ اللہ کے سوا کوئی دوسرا اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ مطلب جس کی عبادت کرنی ہوتی ہے اس میں یہ صفات ہونا ضروری ہے، اور یہ صفات سوائے اللہ کے کسی اور میں پائی نہیں جاتی، تو پھر کیسے تم اللہ کے سوا کسی دوسرے کو معبود بناتے ہو۔ تو یہ پورے رکوع میں اسی بات کا بیان تھا۔ آگے رکوع نمبر 2 شروع ہو رہا ہے، اس میں ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے منکرین قیامت کی کچھ بات کی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہمارے آباء و اجداد بھی مٹی ہو گئے، کیا ہم دوبارہ قبروں سے نکلیں گے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ہاں، یہ وعدہ تو پہلے لوگوں سے بھی کیا گیا تھا۔ اور وہ کہنے لگے یہ تو پہلے لوگوں کی باتیں ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، تم زمین پر گھوم کر دیکھو کیف کان عاقبۃ المجرمین، کے نافرمانوں کا ہم نے کیسا برا جو تھا وہ انجام کیا۔ آگے پھر حضور علیہ السلام کو تسلی دی اللہ پاک نے، اے نبی جی آپ ان کی باتوں کا غم مت کریں، اپنے دل کو تنگ مت کیجیے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، اللہ پاک کی اپنی صفت کو کھولا کہ غیب کا علم صرف سوائے اللہ کے کسی اور کے پاس نہیں ہے، وہی آسمان و زمین کے غیب کو جاننے والا ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ قصے بنی اسرائیل کے ہم اس لیے آپ کو سناتے ہیں کہ اکثر لوگوں نے اس میں غلط باتیں کر اختلاف کیا، تو ہم صحیح کر ان قصوں کو آپ کے سامنے بیان فرماتے ہیں۔ آگے پھر یہ بھی فرمایا کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، کہ اے نبی جی آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، اور نہ ہی آپ ان لوگوں کو یعنی سنا سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ گمراہ لوگوں کو ہدایت دکھا سکتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو سننا نافع ہے، یعنی جیسے کسی مرے ہوئے آدمی کو ہم کوئی بات کریں تو اس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو یہ کافر بھی ان مردہ لوگوں کی طرح سے ہیں کہ ان پر بھی ہدایت کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اب رہی یہ بات کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، تو یہ یاد رکھ لیں یہ وہ مسئلہ ہے جو صحابہ میں بھی مختلف ہی رہا ہے، اور جس مسئلے میں صحابہ کا اختلاف رہا ہو قیامت تک امت اس پر متفق نہیں ہوگی، اس میں اختلاف ہی رہے گا۔ اب یہ تو مرنے کے بعد ہی پتہ چل جائے گا مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، اس لیے ایسے معاملوں میں ہمیں بہت اختلاف میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن جگہوں پر سننے کا ذکر ہے وہ تو ٹھیک ہے، جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا جوتوں کی آہٹ سنتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس کے سننے کا قول رکھیں گے۔ باقی وہ ہماری باتیں بھی سنتا ہے یا نہیں سنتا، اس کے بارے میں خاموش رہنا، یہی اہل سنت والجماعت کا احتیاط والا جو ہے وہ عقیدہ ہے۔ آگے رکوع نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوال بتائے کہ قیامت میں فوج در فوج لوگوں کو لایا جائے گا، اور جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو آپس میں وہ جھگڑ رہے ہوں گے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ قیامت والے دن جب سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان میں جو بھی ہے وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے، اور فرمایا کہ یہ جو پہاڑ آپ کو آج جمے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ دیکھیں گے قیامت والے دن یہ چلیں گے، اور اس طرح جیسے ہوائیں چلتی ہیں، بادل چلتے ہیں، یہ اس طرح چلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ ایک نیکی جو قیامت میں لائے گا اس کو اس کا بدلہ بہتر طریقے پر دیا جائے گا، اور جو برائی کر آئے گا تو پھر اس برائی کی وجہ سے وہ اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ آخر میں حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے مجھے تو اللہ نے حکم دیا میں اس کی عبادت کروں، میں اس کا فرما بردار رہوں، اور قرآن لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنا دوں تاکہ وہ اس کی وجہ سے ہدایت پر آ جائیں۔
آگے سورہ قصص کی ابتدا ہے اور یہ اس پارے کا چوتھا رکوع بھی شروع ہو رہا ہے۔ قصص اس لیے کہ اسی صورت میں آگے تیسرے رکوع میں ایک آیت آنے والی ہے وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَص، اسی کی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ قصص رکھا گیا۔ اس کی ابتدا توسیم میم سے ہو رہی ہے، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا ذکر کیا کہ جب ان کی پیدائش ہوئی تو فرعون بچوں کو ذبح کروا رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچانا تھا تو ان کی والدہ نے ان کو جب جنم دیا تو پھر یہ کہا گیا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی۔ اس وحی سے مراد ہے ان کے دل میں بات کو ڈالنا، یہ نہیں کہ جیسے نبیوں کی طرف وحی آتی ہے، ایسا نہیں تھا۔ اور یہ کہا کہ تم اس کو ایک اس میں صندوق میں ڈالو اور صندوق کو دریا میں ڈال دو اور اللہ خود ہی اس کی حفاظت کریں گے، اور یہ وعدہ کیا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ کہ ہم یہ بچہ تمہیں واپس کر دیں گے، یعنی یہ زندہ ہی رہے گا، تم نے فکر نہیں کرنی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا، بہن کو کہا تم دریا میں ساتھ ساتھ جاؤ کہ یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ وہ صندوق فرعون کے محل میں پہنچ گیا کیونکہ اس کے محل کے نیچے سے دریا گزرتا تھا، تو وہاں اٹھایا گیا، بچہ زندہ نکلا۔ تو فرعون کی بیوی نے کہا قرۃ عین لی ولک کہ یہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، کیونکہ اس کی اولاد نہیں تھی تو اس نے کہا ہم اس کو بچہ بنا لیتے ہیں، لیکن اس کو تم قتل مت کرو۔ پھر یہ ہوا کہ اب وہ دودھ نہیں پی رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، اب دودھ پینے کے لیے ان کی بہن نے کہا کہ میں ایک عورت کو لاؤں گی، وہ دودھ اس کو پلائے گی تو یہ پی لے گا، چونکہ ظاہر بچے نے ماں کا ہی دودھ پینا تھا۔ اب فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جاتی اور جا کر اس کو دودھ پلاتی، اور پھر اللہ پاک نے فرمایا فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ کہ دیکھو ہم نے وہ بچہ اس کی ماں کو لوٹا بھی دیا، اور وہ آنکھیں بھی ٹھنڈی کرتی، دودھ پلاتی، الٹا پیسے بھی لے کر آتی۔ یوں اللہ پاک نے پھر ان کو سنبھالا۔ آگے رکوع نمبر 5 میں موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا قصہ ہے کہ جب وہ جوان ہوئے تو ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے تو فرعون کی خاندان کا ایک آدمی قبطی اور موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، ان دونوں میں سے 2 آدمیوں کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو سمجھایا، وہ مانا نہیں، تو انہوں نے اس کو ایک مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ اب یہ بڑے گھبرائے، اللہ سے معافی مانگی۔ پھر اگلے دن، اب لوگوں کو نہیں پتا اس کو کس نے مارا ہے، اگلے دن پھر یہ ہوا کہ وہی آدمی جو کل لڑ رہا تھا وہ کسی اور سے جھگڑا کر رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بھائی تو کل بھی لڑ رہا تھا اور آج بھی لگتا ہے تو ہی فسادی آدمی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کو بچانے کے لیے دوسرے آدمی کو پکڑنا چاہتے تھے، وہ سمجھنے لگا شاید مجھے مارنے لگے ہیں۔ اس نے کہا موسیٰ کما قتلت نفس بالامس، تو نے کل بھی ایک بندہ مارا تھا، آج مجھے مارنا چاہتا ہے۔ اب لوگوں کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے قتل کیا تھا۔ تو وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، اتنے میں ایک آدمی دوڑا ہوا آیا، اس نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا جا رہا، آپ یہاں سے بھاگ جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر وہ علاقہ چھوڑ کر جو تھے وہ مدین کی طرف چلے گئے۔ آگے رکوع نمبر 6 میں اسی کا ذکر ہے کہ جب مدین پہنچے تو وہاں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ لوگ وہاں پر پانی بھرتے تھے کنویں سے، اور بعد میں کنویں کے اوپر ایک بڑا پتھر رکھ کر چلے گئے۔ پھر 2 بچیاں آئیں، قرآن نے ان کا ذکر کیا، یہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں اور یہ اپنے جانوروں کو پانی پلانے آئی تھی، لیکن وہاں چونکہ پانی نہیں تھا، اوپر وہ پتھر رکھا ہوا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلا دیا پتھر ہٹا کر، تو وہ پھر واپس چلے گی۔ پھر وہ دوبارہ آئیں، فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، اللہ پاک فرما رہے حیا کی سواری پر سوار ہو کر وہ آئی، یعنی بڑی با حیا طریقے سے وہ بچی آئی اور کہا میرے ابا جی آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کو بدلہ دینا چاہتے ہیں جو آپ نے ہمارے ساتھ نیکی کی۔ جب یہ گئے سارا قصہ سنایا تو شعیب علیہ السلام نے کہا شکر کرو تم ظالموں سے بچ کر آگے ہو۔ اب ایک بچی نے حضرت شعیب علیہ السلام کو کہا کہ آپ ایسا کر لیجئے نا کہ اس کو اپنے گھر میں ملازم رکھ لیجئے، کیونکہ یہ قوت والا بھی ہے، امانت دار بھی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر حضرت شعیب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنی ایک بیٹی کا تم سے نکاح بھی کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے حق مہر کے بدلے میں 8 سال ہماری بکریاں چراؤ گے اور ہمارے گھر میں رہو گے، اور 10 سال پورے کرو تمہاری مرضی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے قبول کر لیا۔ آگے رکوع نمبر 7 میں پھر اس کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں ان کی شادی ہو گئی، اب یہ اپنے وطن واپس آ رہے
تھے تو راستے میں بیوی کو چونکہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا تو آگ کی ضرورت تھی، تو پہاڑ پر آگ دیکھی تو اوپر گئے تو وہ آگ نہیں تھی، وہ اللہ کی ذات کا نور تھا، اور آواز آئی کہ انی انا اللہ رب العالمین، کہ موسیٰ میں تو اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام کو پھر نبوت ملی، اللہ نے 2 معجزے دیے، ایک عصا کو سانپ بنایا، دوسرا ہاتھ ان کی جیب میں اور جاتا بغل میں نکالتے تو پھر وہ روشن چمکدار ہو جاتا۔ اب کہا کہ چلو اب تم فرعون کے پاس جاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ انی قتلت منہ نفسا، میں نے تو ان کی قوم کا ایک آدمی قتل کیا تھا، اب وہ مجھے پکڑ لیں گے، اور میرا بھائی ہارون اس کی زبان زیادہ فصیح ہے، میری زبان میں لقنت ہے، تو آپ اس کو میرا ساتھی بنائیں۔ تو اللہ نے پھر ان کو بھی نبوت دی اور دونوں فرعون کے دربار میں گئے۔ وہاں گئے تو مکالمہ ہے، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کا مذاق اڑایا اور اپنے ہارون وزیر سے کہا، جو حامان وزیر سے کہا کہ ایسا کرو کہ بھئی تم میرے لیے کوئی نہ اونچی سی کوئی عمارت بناؤ، اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھوں گا اور اس سے کچھ بات چیت کرتا ہوں، یہ جو کہتا ہے میرا خدا اوپر ہے یہاں سے دکھتا نہیں ہے۔ تو یہ مذاق اڑایا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ایسے لوگوں کو دوزخ والوں کا امام بنایا، یعنی وہ خود بھی دوزخ میں گئے اور ان کے ماننے والے بھی پھر دوزخ میں چلے گئے۔ آگے رکوع نمبر 8 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا فرمائی، اور ساتھ میں پھر یہ بھی تھا کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کا انکار کرنے والے، اور اکثر نبیوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ جب بھی نبی جاتے تو وہ حضور علیہ السلام کو بھی یہ کہا گیا کہ جب ان پر کوئی یعنی بات پیش کی جاتی تو کہتے لولا ارسلت الینا رسولا، کہ یا اللہ تو نے ہم پر کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا، ہم اس کی پیروی کرتے، اس کی بات مانتے۔ اور جب رسول آتے تو کہتے کہ وہ نشانیاں لاؤ نا جو پہلے موسیٰ علیہ السلام پر آئی تھیں، تو اللہ پاک نے فرمایا اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر نشانیاں اتری تھی اس کا بھی تو انکار کر ہی چکے ہیں نا کافر لوگ۔ پھر حضور علیہ السلام کو تسلی دی کہ نبی دی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ چلو ٹھیک ہے، تم میری کتاب قرآن کو نہیں مانتے، تم اس سے اچھی کتاب لے آؤ، میں اس کی پیروی کر لیتا ہوں، ظاہر ہے قرآن سے بڑھیا تو کتاب آئے گی نہیں، تو پھر لازماً ان کو اسی کتاب کی پیروی کرنی پڑے گی۔ آگے رکوع نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے ہماری بات امتوں تک پہنچی ہے، اور اس میں جو آیات پڑھ پڑھ کر نبیوں نے سنائی گئیں ان پر جو لوگ ایمان لائے وہ مسلمان ہوئے، اور اولئک یؤتون اجرہم مرتین، ان کو اللہ تعالیٰ دگنا اجر بھی عطا فرمائیں گے ان کے صبر کی وجہ سے، اور ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گناہوں سے تبدیل کریں گے، ان کو رزق بھی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ وعدے اللہ تعالیٰ نے فرمائے، اور یہ بھی فرمایا کہ انک لا تہدی، اے نبی دی آپ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں، ایسا نہیں ہوگا، ہاں اللہ جس کو چاہیں ہدایت دیں گے، مطلب یہ کہ آپ کے ذمہ ہدایت کی محنت تو ہے، ہدایت دینا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، وہ اس کی اپنی حکمت ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا بہت سی بستیاں وہ اتراتی تھی اپنی معیشت پر، اپنے ٹیپ ٹاپ اور مال و دولت پر، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور اللہ کبھی بھی ہلاک نہیں کرتا جب تک رسول نہ بھیجے یا وہ لوگ نافرمانی پر اترنا ہمیں۔ آگے رکوع نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا سچا وعدہ، اور اس وعدے کو اللہ نے پورا بھی کیا، اور یہ بھی فرمایا کہ قیامت والے دن جب ان کافروں سے کہا جائے گا پکارو ان معبودوں کو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے، وہ پکاریں گے لیکن فلم یستجیبوا لہم، کوئی بھی ان کی پکار کا جواب نہیں دے گا۔ پھر کہا جائے گا دیکھو تم نے جن کو پکارا آج وہ تم سے دور ہو گئے۔ اس وقت اللہ پاک کی طرف سے یہ ارشاد ہے فسبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، تو اللہ پاک تھا ان تمام شریکوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ پکارتے رہے۔ آگے پھر اللہ پاک نے اپنی قدرت بتائی، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل، کہ دیکھو اگر اللہ رات کو قیامت تک کھڑا کر دیں، سورج نکلے ہی نہیں، تو اللہ کے سوا کون ہے جو تم پر دن کو لے کر آئے؟ پھر فرمایا اگر اللہ رات کو دن کو کھڑا کر دے قیامت تک کے لیے، سورج غروب ہی نہیں ہو، تو اللہ کے سوا کون ہے جو تم پر جو ہے وہ دن کو لے کر آئے؟ یعنی نہ تو کوئی دن لا سکتا ہے نہ رات۔ خود فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ، یہ اللہ کی مہربانی ہے، دن بھی وہ لاتا ہے رات بھی لاتا ہے، دن میں روزی تلاش کرتے ہو رات کو آرام کرتے ہو۔
آگے رکوع نمبر 11 میں قارون کا قصہ ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا اور حسد کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، مال و دولت اللہ نے اسے خوب عطا کیا۔ اس کا ذکر ہے لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ایک مضبوط جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتی تھی۔ اب خزانے کتنے ہوں گے اس کا اندازہ خود لگا لے۔ تو اس سے کہا گیا لا تفرح، تو اترا نہیں، اللہ کو اترانا پسند نہیں ہے، بلکہ جو تجھے اللہ نے عطا کیا ہے تو آخرت کا تیاری مت بھول۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور اس مال کی زکوٰۃ دینا مت بھول جو اللہ نے حق رکھا ہے۔ آگے سے یہ کہنے لگا لو انما اوتیت علی علم عندی، یہ تو میں نے خود کمایا، میں کیوں زکوٰۃ دیتا رہوں۔ اور اس کی ٹیپ ٹاپ کو دیکھ کر یہ ایک دن نکلا اپنے پورے حشم و قدم کے ساتھ اور اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ، تو کچھ کمزور ایمان والے دیکھ کر کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ارے جتنا قارون کو ملا کاش ایسا ہمیں بھی ملتا۔ تو علم والے لوگوں نے فرمایا ویلکم ثواب اللہ خیر، ارے اللہ کا جو بدلہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے، یہ تو آنے جانے والی چیز ہے، تم کیوں ان چیزوں کے پیچھے پڑے۔ آگے پھر اس کا انجام بتایا فخسفنا بہ وبدارہ الارض، کہ قارون اور اس کے خزانے کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اسے خزانوں سمیت، اور وہ قیامت تک زمین میں ہی دھستا چلا جائے گا۔ آگے رکوع نمبر 12 ہے، اس صورت کا آخری رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یہ جو آخرت کا گھر یعنی جنت ہے یہ ان لوگوں کو ملے گا جو زمین میں تکبر نہیں کرتے تھے، بڑائی نہیں چاہتے تھے اور فساد نہیں کرتے تھے۔ پھر یہ فرمایا جو نیکیاں لائے گا اس کو بہتر بدلہ ملے گا، جو برائی لائے گا تو جتنی برائی کی ہے اس کو اتنا ہی اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ آگے پھر حضور علیہ السلام سے ایک وعدے کا ذکر کیا کہ جس رب نے آپ پر قرآن اتارا ہے وہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ آپ کو دوبارہ مکہ لے کر جائے گا، اور یہ فتح مکہ کے موقع پر وعدہ پورا ہوا، اللہ نے مکہ فتح کیا، مسلمان فاتح بن کر وہاں داخل ہوئے۔ آگے اس سورت کی آخری آیات میں اللہ پاک نے فرمایا کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ اللہ کے سوا ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، کچھ نہیں رہے گا سوائے اللہ کی ذات کے، تو جب وہی زندہ اور قائم ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ آگے سورت عنکبوت کی ابتدا ہے۔ عنکبوت چیونٹی کو کہتے ہیں، مکڑی کو کہتے ہیں، چونکہ اس صورت میں مکڑی کا ذکر تھا اس وجہ سے مثال کے طور پر وہ مکڑی بیان کی، تو اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ عنکبوت رکھ دیا گیا۔ تو اس کی ابتدا الف لام میم سے ہو رہی ہے اور اس پارے کا یہ 13واں رکوع بھی ہے۔ تو اس کا معنی تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو اس کی ابتدا میں اللہ پاک نے ایک قانون فرمایا کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بس ایمان کا دعویٰ کرتے ہی وہ چھوٹ جائیں گے، نہیں، بلکہ ان کو آزمایا جائے گا، پہلے لوگوں کو بھی آزمایا گیا۔ آگے پھر یہ فرمایا کہ جو کوشش کرے گا اللہ پاک اس کی کوشش میں برکت بھی دیتے ہیں۔ پھر یہ فرمایا کہ ایمان والوں کو اپنے والدین کے بارے میں ترغیب دی گئی کہ ان سے اچھا سلوک کیا جائے، لیکن اگر ماں باپ کسی نافرمانی پر ابھاریں جو اللہ کی نافرمانی ہے تو فلا تطعہما، پھر ان کی فرما برداری نہیں کرنی۔ تو پتہ چلا ماں باپ کی اطاعت اس وقت تک واجب ہے جب تک وہ شریعت کے خلاف حکم نہ دے۔ پھر اسی رکوع میں قیامت کے احوال کا ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں لیکن جب مصیبت آتی ہے تو فوراً شکوے کرنے لگ جاتے ہیں، اور کافر لوگ قیامت میں ایمان والوں سے کہیں گے کہ دیکھو کہ تم ہمارے راستے پر چل لو، ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں، اور قیامت میں ہم تمہارے گناہ اپنے سر لے لیں گے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ان کے تو اپنے گناہ ہی بہت ہیں، اور کسی کا گناہ یہ کیا کسی کے سر لیں گے، ایسا نہیں ہوگا، ہر کسی کو اپنے ہی کیے کا جو ہے وہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ آگے رکوع نمبر 14 میں نوح علیہ السلام کا ابتدا میں ذکر اللہ پاک نے فرمایا کہ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ وہ اپنی قوم کے اندر جو ہیں وہ 1000 یعنی 50 کم 1000 سال رہے، یعنی 950 سال انہوں نے اپنی قوم میں گزارے۔ اب یہ تو وہ مدت ہے نا جو قرآن نے بتائی ہے، تو بعض المفسرین فرماتے ہیں کہ کل مدت ہی ان کی عمر کی یہ ہے، بعض فرماتے ہیں یہ 950 سال تو صرف انہوں نے تبلیغ کی ہے، باقی عمر ان کی اس کے علاوہ تھی۔ بہرحال مختلف روایات ہیں۔ آگے پھر یہ فرمایا کہ قوم نہیں مانی تو ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا تم بتوں کی پوجا نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، لیکن وہ نہ مانے۔
پھر آگے رکوع نمبر 15 میں اسی قوم نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کا انکار کر رہے تھے تو کہنے لگے حرقوہ کہ تم ایسا کرو کہ ان کو قتل کر دو یا پھر ان کو آگ میں ڈال کر جلا دو، اور اس طرح انہوں نے ایک نبی کو قتل کرنے کی سازش کی، اللہ نے ان کو آگ میں پھر محفوظ رکھا۔ پھر آگے اسی رکوع میں 15ویں میں اللہ پاک نے فرمایا فآمن لہ لوط، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقے سے ہجرت کر کر نکلے تو ان کے جو لوط علیہ السلام ان کے رشتہ دار تھے، بھتیجے یا بھانجے لگتے تھے، تو وہ چونکہ مسلمان ہو چکے تھے، ان کو نبوت مل چکی تھی، تو اللہ پاک نے پھر ان کو فرمایا کہ ان کو نبوت دے کر آپ شام کی طرف روانہ کر دیجئے۔ وہ پھر اپنے علاقے میں چلے گئے۔ آگے پھر لوط علیہ السلام ہی کا ذکر ہے، انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم وہ کام نہ کرو جس سے اللہ نے منع کیا، یعنی تم مردوں سے عورتوں والا فعل کرتے ہو، یہ اچھا نہیں ہے، لیکن وہ باز نہیں آئے تو اللہ پاک نے پھر آگے رکوع نمبر 16 شروع ہو رہا ہے، اس میں ان پر عذاب کا ذکر ہے۔ وہ کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے جو عذاب لے کر جا رہے تھے، وہ راستے میں رکے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا ان فیہا لوطا، ارے تم اس قوم پر عذاب لے کر آؤ گے تو وہاں تو حضرت لوط بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ان کو بچا لیں گے۔ پھر لوط علیہ السلام کے پاس گئے تو وہ گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا، تو انہوں نے فرمایا لا تخف ولا تحزن، فرشتوں نے کہا تم ڈرو بھی نہیں، پریشان مت ہو، ہم تمہیں بھی تمہارے ماننے والوں کو سب کو بچائیں گے، لیکن تمہاری بیوی نہیں بچے گی کیونکہ وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی، کافر ہی تھی۔ پھر آگے ان پر عذاب کا ذکر ہے۔ پھر قوم مدین کا ذکر ہے، شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا ناپ تول میں کمی نہ کرو، وہ نہیں مانے تو ان کو بھی ہلاک کیا گیا۔ پھر قوم عاد، قوم سمود، قارون، فرعون، حامان، ان سب کا ذکر کر کے اللہ پاک نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان سب کو ہم نے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا، کسی پر تو ہم نے آسمان سے پتھر برسائے، کسی کو ہم نے چیخ بھیج کر ہلاک کیا، کسی کو زمین میں دھنسا دیا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کسی کو ہم نے پانی میں غرق کر کے کیا۔ لیکن اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، شرک کر کر، اللہ کی نافرمانی کر کر۔ پھر آخر میں فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، کہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو خدا بنا رکھا ہے، وہ تو اتنے کمزور ہیں جیسا کہ مکڑی کا گھر کمزور ہوتا ہے۔ وہ کتنا کمزور جالا ہے، وہ معبود بھی اتنے ہی کمزور ہیں، نہ ان کا کچھ بھلا کر سکتے ہیں، نہ کسی کو نقصان دے سکتے ہیں۔ تو فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، کہ ہم یہ مثالیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، لیکن وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، علم والے ہی ان سے عقل حاصل کریں گے، یعنی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق علم کی برکت سے ہی ملے گی ان لوگوں کو جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ بہرحال یہ اس پارے کا مختصر خلاصہ تھا، جو احکامات اس میں آئے، اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔